صل على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين صدق الله العلي العظيم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 180۔ قتل کے، قصاص کے اور دیت کے احکام بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے وصیت کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ وصیت کے بارے میں وصیت کو شروع میں فرض رکھا گیا، کیونکہ جس وقت وراثت کے احکامات جب تک نہیں اترے تھے تو پھر وصیت کرنا فرض تھا۔ والدین کے لیے بھی وصیت کی جاتی تھی اور باقی قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی۔ اور جس وقت وراثت کے احکامات تفصیلاً اتر گئے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ احکامات جب اترے اس کے بعد پھر وصیت جو ہے اس کا حکم مستحب رہ گیا۔ اور وصیت ورثاء کے لیے نہیں، ورثاء کے لیے وصیت اس لیے نہیں کیونکہ وہ تو خود وارث ہیں، ان کا حصہ شریعت نے متعین کر دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ ہاں اگر سارے دیگر جو ورثہ ہیں وہ اگر راضی ہو جائیں تو پھر کسی ایک کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے۔ مثلا جو حصہ وراثت سے ملتا ہے، اگر اس سے زائد حصہ کسی ایک بیٹے کو دے دیا جائے اور دوسرے بیٹے اس پر راضی ہوں، اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، وہ فقہا نے لکھا ہے کہ وہ انتہائی غریب ہے، دوسرے جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے مثلا، یا ایک جو ہے وہ دین کی خدمت کر رہا ہے، دینی مشاغل میں ہے، تو دوسرے جو ہے وہ کاروبار وغیرہ کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے اگر اسے فرصت نہیں ملتی، اگر کام کی کاروبار کی فرصت اسے نہیں ملتی تو پھر اس کے لیے بھی اگر دوسرے ورثاء راضی ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے لیے بھی زیادہ کی وصیت کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر دوسرے راضی نہیں ہوتے تو پھر وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ وصیت جو ہے یہ کس قدر مال میں ہے، جو حقیقی جیسے کہ ماں باپ بھی ہیں، اگر آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کے ماں باپ موجود ہیں تو جیسے اولاد ہے تو اسی طرح سے ماں باپ ہیں، تو کسی نہ کسی درجے میں حصص بنتے ہیں، حصہ بنتا ہے۔ اب جو انتہائی قریبی یعنی جو ورثاء ہیں ان کے لیے تو وصیت نہیں ہے، لیکن ان کو وصیت کی جا سکتی ہے۔ وصیت کیا ہے؟ ان کو پھر یہ وصیت کی جا سکتی ہے کہ میرے بعد کسی قسم کے رسم و رواج، ایک آدمی بیمار ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے میں جانے والا ہوں، تو وہ یہ وصیت کر جائے کہ کسی قسم کے کوئی رسم و رواج نہیں کرنے اور میری وراثت شریعت کے قانون کے مطابق تقسیم کرنی ہے، اور کسی کا حصہ جو ہے نا وہ ضبط نہیں کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ جیسا روایت میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میت پہ رونے والے روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، بآواز بلند رونا اور گریبان چاک کرنا، بالوں کو بکھیرنا، بیان کرنا، تو فرمایا کہ اس میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ جو کر رہے ہیں ان کو بھی عذاب ہوتا ہے اور جو میت ہے اس کو بھی اس کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ وصیت کر جائے کہ میں اس سے بری ہوں اور یہ کام جو تم نے اپنائے ہوئے ہیں اس طرح کے کام نہیں کرنے،
کوئی ماتم وغیرہ نہیں کرنا، کوئی جو ہے نا گریبان چاک نہیں کرنا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا۔ اگر وہ وصیت کر جاتا ہے اور کوئی ظلم زیادتی نہیں کرنی، تمام کے تمام شریعت کے مطابق آپ نے تمام جو ہے نا وہ تجہیز و تکفین اور سب کچھ تمام کام یہ شریعت کے مطابق کرنے ہیں۔ جب وہ یہ وصیت کر جائے اس کے بعد اگر کچھ لوگ بعد میں پھر بھی کرتے ہیں تو پھر میت کو اس کا گناہ نہیں ہے، پھر اس کا گناہ نہیں ہے۔ تو مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی پہلے جو ورثہ تھے اور وراثت کے تقسیم کے لیے تفصیلی احکامات نہیں آئے تھے، تو اس وقت تو فرض تھا اپنے والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی وصیت کرنا۔ لیکن جب یہ احکامات تفصیلاً اتر آئے تو پھر اس آیت کا مطلب جو ہے وہ یہ بنے گا کہ والدین کو اور اقربین کو یہ وصیت کی جائے کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے وہ شریعت کے مطابق کرنا ہے، یہ وصیت کی جائے۔ جنازے کے بارے میں وصیت کرے کہ کوئی بدعتی آدمی میرا جنازہ نہ پڑھائے، یہ وصیت کرے۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ میرے ورثاء میں سے وہ صحیح العقیدہ سمجھدار لوگ ہیں تو پھر تو اسے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اسے پتہ ہے کہ یہ بدعتی قسم کے ہیں، میرے پیچھے بھی جو رہ گئے ہیں یہ بھی بدعتی قسم کے ہیں، تو ان کو سمجھائے پھر کہ آپ نے بدعات وغیرہ نہیں کرنی، فضول رسومات وغیرہ نہیں کرنی، یہ ان کو سمجھا کے جائے اور وراثت قانون کے مطابق تقسیم کرنی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تمہارے اوپر یہ فرض کیا گیا ہے جب تم پہ موت آئے، یعنی موت قریب ہو، بندے کو پتہ چل جاتا ہے میں بہت بیمار ہوں اب میں یا بوڑھا ہو چکا ہے، تو وصیت کرے۔ تو وصیت کا میں نے عرض کیا کہ مستحب ہے، اب وصیت کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ شروع میں فرض تھا، اب مستحب یہی ہے کہ ایک آدمی کے پاس اگر مال ہے اتنا کہ جسے مال کہا جائے، ان طرح کا خیرن، اگر اس نے اتنا خیر چھوڑی ہے تو وہ وصیت کرے گا کتنے میں؟ اس کو اجازت ہے ثلث میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ فلاں آدمی جو ہے اس کے پاس 400 درہم ہے اور وہ وصیت کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ 400 میں کیا وصیت کرے گا؟ اپنے جو وصیت سے مراد تھا کہ کہیں وہ صدقہ کرنا چاہتا ہے، کہیں باہر دینا چاہتا ہے، کسی مسجد پہ دینا چاہتا ہے یا کہیں اور کسی جگہ پہ خیرات وغیرہ کرنا چاہتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ کیا کرے گا؟ اپنے پیچھے جو اس کے بچے ہیں ان کے لیے چھوڑ کے جائے۔ تو جس کے پاس مال ہی تھوڑا ہے وہ اپنے جو ہے نا پچھلوں کو محروم نہ کرے، ان کو دے کے جائے، جتنا بھی ہے ان کو دے کر جائے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ فوت ہوتا ہے اور اپنے وہ ورثہ کو ایک قسم کا محروم کر دیتا ہے، ان کے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں جاتا اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو فرمایا یہ بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ مال بنائے اور ان کے لیے چھوڑ کے جائے کہ ان کا گزارا ہو سکے۔ پھر وہ اپنا سنبھال لیں کہ نظام ہر کسی کا چل جائے گا، لیکن کچھ نہ کچھ ان کے لیے چھوڑ کے جائے، یہ بہتر کہا گیا، اسے بہتر کہا گیا۔ تو خیر کا جو معنی ہے ان طرح کا خیرن، اگر اس نے خیر چھوڑی ہے تو صحابہ سے مروی ہے اور بعض مفسرین نے یہی معنی کیا ہے کہ خیر سے مراد یہ ہے کہ اس نے زیادہ مال چھوڑا ہے، ٹھیک ٹھاک مالدار آدمی تھا، زیادہ مال اس نے چھوڑا ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ میرے جو ورثہ ہیں پیچھے وہ بھی خود بھی مالدار ہیں اور ان کا وراثت کا جو حصہ ہے وہ تو ان کو ملے گا، لیکن اب میرا کیا ہے، میں اب چونکہ مرض الموت میں ہوں، ایک ہے مرض الموت میں ہونا اور اس وقت وصیت کرنا، اور دوسرے نمبر پر ہے کہ بندہ حالت صحت میں ہے اور اس وقت جو ہے نا انفاق فی سبیل اللہ کر رہا ہے، مسجد پہ لگا رہا ہے، مدارس پہ لگا رہا ہے، یتامہ مساکین پہ اور خیراتیں کر رہا ہے، یہ اپنی حالت صحت میں دے رہا ہے۔ تو جب حالت صحت میں ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، تو یہ سارا مال اس کا ہے، یہ خرچ کرے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جتنا یہ سمجھتا ہے کہ میں خرچ کروں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے بیوی بچوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اتنا یہ خرچ کرے۔ لیکن اگر مرض میں مبتلا ہو گیا اور مرض جو ہے مرض الموت بن گیا، تو اب شریعت کہتی ہے کہ اب تمہارا مرنا تو تمہیں خود کو ہی نظر آ رہا ہے کہ تم مرنے والے ہو، تو اب تمہیں جو ہے نا وہ 3 حصوں میں سے صرف ایک حصے میں
وصیت کرنے کی اجازت دیتی ہے شریعت، صرف ایک حصہ، کیونکہ اب یہ مال جو ہے تمہارا نہیں رہا، اب پرایا ہو گیا، تمہیں اگر اجازت ہے تو ایک حصے میں اجازت ہے۔ اب اگر یہ سمجھتا ہے کہ میرے جو ہے نا ورثاء وہ ٹھیک ٹھاک ہیں، تو چلو ایک سدس کی مجھے اجازت دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو میں اسی میں وصیت کر دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میرا جو 1/3 مال ہے یہ مسجد میں دے دیا جائے، یا فلاں فلاں جو ہے نا میرا جو پوتا ہے، کیونکہ پوتا وارث نہیں بنتا، پوتا وارث نہیں بنتا، اس لیے پوتے کے بارے میں وصیت کر جائے کہ میرا وہ پوتا جو ہے اس کا حصہ تو نہیں بن رہا، بیٹے موجود ہیں تو پوتے کا حصہ نہیں بن رہا، اب کیا ہے، تو وہ وصیت یہ کر جائے کہ میرے پوتے کو اس میں سے اتنا دے دیا جائے، ثلث سے میرے پوتے کو دے دیا جائے مثلا۔ یا کہیں بھی کوئی ایسا وارث ہے، اس کی کوئی چونکہ اپنی اس کی اولاد موجود ہے، تو جو ذوی الارحام میں سے ہیں، جب اسباط موجود ہیں جو انتہائی قریبی رشتے ہوتے ہیں، جیسے بیٹے ہو گئے، جیسے باپ ہو گیا، جیسے چچا ہو گئے، یہ پھر قریبی ہوتے جاتے ہیں اس طرح سے۔ اور ذوی الارحام وہ ہیں جو دور کے ہیں رشتے، جن کے درمیان میں نسبت جو ہے وہ اس میں واسطہ آتا ہے، عورت کا واسطہ آتا ہے، یہ واسطے جو ہے نا یہ بیٹا ہے تو یہ ڈائریکٹ اس کا اپنا بیٹا ہے، باپ ہے تو باپ ہے، اس میں کوئی اور نہیں آ رہا، واسطہ نہیں درمیان میں آ رہا۔ اور ایک ہو رہا ہے کہ ماموں ہے تو اس کی ماں کے ذریعے سے ہے، ماں کے ذریعے سے ہے نا ماموں، تو ماں کا واسطہ ہے درمیان میں، تو اس طرح کے جو رشتے ہوتے ہیں ان کو ذوی الارحام کہا جاتا ہے، اور ان کا حصہ عام طور پر بنتا نہیں ہے، جب عصبات وغیرہ قریبی موجود ہوتے ہیں تو ان کا حصہ نہیں بنتا، ان کا حصہ اس وقت بنتا ہے جب عصبات وغیرہ نہیں ہوتے تو پھر اس طرف جاتا ہے۔ تو اب یہ سمجھتا ہے کہ میرا فلاں بھانجا ہے، بھانجی ہے، یا میرا ماموں ہے، یا میری خالہ ہے، وہ بہت جو ہے نا قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو وہ یہ وصیت کر جاتا ہے کہ میرا 1/3 مال ان کو دے دیا جائے، تو یہ شرعاً نافذ ہے، اور وہ تقسیم کرنا اور ان کو پہنچانا یہ بعد میں ورثاء کے ذمے ہے۔ اگر یہ یتیموں کا حق کھائیں گے، اس مسکین کا جس کے لیے وصیت کی گئی حق کھائیں گے، تو یہ کل قیامت والے دن ان کو اس کا جو ہے نا حساب دینا پڑے گا۔ اور بعض مفسرین نے خیرن سے مراد جو ہے یہ مطلقاً مال لیا ہے، یعنی وصیت مستحب ہے اور تھوڑا ہے یا زائد ہے، بہرحال یہ اپنے مال میں سے 1/3 میں وصیت کر سکتا ہے، اس کو اس کی اجازت ہے۔ تو اگر کرنا چاہے 1/3 مال میں، مرض الموت میں ہے 1/3 مال میں وصیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، حالت صحت میں جتنا خرچ کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے کہ اس کا جگر ہونا چاہیے، جتنے مال خرچ کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال خرچ کرنے کی ہمت رکھتے تھے، خرچ کر دیا۔ عمر فاروق آدھا مال خرچ کرنے کی ہمت رکھتے تھے، خرچ کر دیا۔ صحابہ خود غریب تھے پھر بھی صدقہ کرتے تھے، صحابہ صدقہ کرنے کے لیے مزدوری پہ جاتے تھے کہ صدقہ کرنے کا موقع ہے، اس سے ہم پیچھے نہ رہ جائیں، پھر بھی صدقہ کرتے تھے۔ لیکن شریعت میں کمزور لوگ موجود ہیں، آج بھی بہت اعلیٰ ظرف رکھنے والے الحمدللہ لوگ آج بھی موجود ہیں۔ پچھلے دنوں انڈیا کے ایک صاحب جو ہے مسلمان ہیں، ان کی خبر آئی، ان کا ویڈیو کلپ آیا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ میرا ایک جو ہے نا وہ بڑے تاجر ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نے مجھ سے 1 لاکھ روپے لیا ہوا تھا اور کافی مہینے ہو گئے تھے، اور مسجد میں اتفاقاً جو ہے میں جب پہنچا اور وہ مسجد میں تھا، کافی دنوں سے وہ جو ہے نا وہ میرا اس کا ٹاکرا نہیں ہو رہا تھا، اور اس نے جب مجھے دیکھا تو مسجد سے باہر نکل گیا، 1 لاکھ روپے دینا تھا، مسجد سے باہر نکل گیا۔ اس نے کہا میرا جو ہے وہ 3 کروڑ ہے، جو میں 3 کروڑ کا قرض خواہ ہوں، میں نے قرض لینا ہے، 3 کروڑ لینا ہے میں اب یہ ویڈیو پیغام جاری کر رہا ہوں، اپنے نام لیے اس نے فلاں 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 سب کے لیے، میں 3 کروڑ قرضہ معاف کرتا ہوں۔ اس نے کہا میں 3 کروڑ قرضہ معاف کرتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ وہ بندہ میری وجہ سے وہ دے نہیں سکتا لاکھ روپیہ، میری وجہ سے وہ مسجد سے نکل گئے۔ یہ اس کی اپنی جو ہے نا طبیعت ہے، اور اس کا ورنہ جو ہے نا شریعت نے کہاں تک حق دیا ہے، شریعت نے حق دیا ہے کہ آپ کو ایک بندہ قرضہ نہیں دے رہا تو آپ اس کے جا کے جو ہے نا گریبان سے پکڑ سکتے ہیں، آپ جا کے مقدمہ چلا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں کہ یہ میرا قرضہ جو ہے نا اس نے مجھ سے لیا ہوا واپس نہیں دے رہا،
ٹال مٹول کر رہا ہے خواہ، تو یہاں تک ہے۔ تو دل والے لوگ جو ہے نا وہ آج بھی موجود ہیں، الحمدللہ آج بھی موجود ہیں۔ ایک مولوی صاحب ہیں، انہوں نے مدرسے کے لیے 1 کروڑ روپے لیا ایک آدمی سے، اور مدرسے کے لیے تعمیر کر رہے تھے، اخراجات وغیرہ بہت زیادہ، اور ادھار پہ لیا۔ جب چندہ وغیرہ بہت سارا پیسہ خرچہ بہت زیادہ، بہت بڑا مدرسہ بنایا وہ انہوں نے سرگودا میں، تو نہیں ہوا، پورا نہیں ہوا، جب قرض نہیں پیچھے دے سکے جب، تو اس آدمی نے کیا کیا، اس کو پتہ چلا کہ اب یہ واپس مجھے نہیں دے سکتے، اس نے کہا جو میں نے پیسہ آپ کو دیا تھا یہ مدرسے کے لیے اللہ کے لیے ہو گیا۔ انہوں نے اس سے پھر قرضہ لے لیا، پھر نہیں دے سکے، اس نے پھر کہا یہ میری طرف سے ہو گیا۔ یہ اللہ والے ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، بے بہا خرچ کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے شرط صرف یہی ہے، اگر آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں، شرط صرف یہی ہے کہ آپ کے بیوی بچوں کو، جن اور ماں باپ اگر کمزور ہیں، غریب ہیں، محتاج ہیں، اور تو ان کا خرچہ آپ کے اگر ذمے ہے، تو پھر آپ ایسے نہ خرچہ کرتے پھریں ادھر ادھر، صدقہ خیرات پھر نہ کرتے پھریں، بلکہ پہلے اپنے بیوی بچوں کا، ماں باپ کا خیال رکھیں، بعد میں دیگر جگہوں پہ خرچ کریں۔ اگر آپ کی طاقت ہے تو خرچ کریں، اور اگر طاقت نہیں ہے تو پھر سے یہ کہتے ہیں آپ نہ خرچ کریں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وہ درہم ہے جو کہیں اللہ کے راستے میں لگا دیا گیا، اور ایک وہ درہم ہے کہ جو اپنی بیوی پہ خرچ کیا گیا، اپنے بچوں پہ خرچ کیا گیا۔ فرمایا بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا گیا۔ تو یہ درہم اس وقت ہوتا ہے، بہتر اس وقت ہوتا ہے جب اس کے پاس ایک ہی درہم ہے۔ جب اس کے پاس زیادہ درہم ہے، زیادہ پیسے ہیں، تو اس وقت اس کے سامنے سارے مصارف اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ جب ایک امیر آدمی، ہمارے معاشرے میں کمزوری یہ بھی پائی جاتی ہے کہ خود ایک آدمی جو ہے نا امیر ہو جاتا ہے اور اس کے رشتہ دار غریب ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے، ان سے سلام دینا بھی چھوڑ دیتا ہے، تعلقات ختم کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے نا یہ ہمارے اسٹیٹس کے نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا نہیں چاہیے۔ شادی وغیرہ کرنی ہے تو ان کو انوائٹ ہی نہیں کرنا، ہمارے بڑے بڑے دوست آئیں گے، احباب ہمارے آئیں گے، اور یہ جو 3rd کلاس لوگ ہیں نا، بلکہ اس سے بھی نیچے، یہ ہماری جو ہے نا ہمارے اسٹیٹس کے نہیں ہیں، یہ آنے ہی نہیں چاہیے۔ ایسے یہ بھی کمزوریاں پائی جاتی ہیں، جہاں بڑے بڑے لوگ اعلیٰ ظرف پائے جاتے ہیں، کمزوریاں بھی پائی جاتی ہیں، ان کی اصلاح کرنی چاہیے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ تو اس کا یہ فرض ہے، جس کا کوئی غریب رشتہ دار ہے، اس کا یہ فرض ہے کہ اپنے مصارف پہ، جب اس کے پاس مال ایسا اتنا پڑا ہوا ہے، مال بہت سارے لوگ ہیں جن کا پیسہ گر رہا ہے، بینکوں میں گر رہا ہے، اور ایسے ہیں کہ جن کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ آمدن ہے جن کی، اور پرواہ ہی نہیں ہے، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے، بڑے بڑے مالدار، لیکن ان کے غریب جو رشتہ دار ہیں وہ پس رہے ہیں بیچارے، اور ان کے ساتھ جو تعاون کرنا ہے تو بس 100-500 تھوڑے سے بس پیسے کسی وقت دے دیے، اس کے علاوہ کبھی جو ہے نا کسی کا اچھے طریقے سے کسی کی امداد نہیں کی۔ جب اللہ پاک نے مال دیا ہوا ہے تو سب سے پہلے جتنے بھی اپنے بہن بھائی ہیں ان کا خیال رکھا جائے، پھر اس کے بعد دیگر رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے، پھر اپنے خاندان سے باہر نکل کے خیال رکھے۔ تو ترتیب ہے، ترتیب، اور اگر یہ اس کا خیال نہیں رکھے گا تو اس سے پوچھ ہوگی۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے ہنگامی صورت۔ ہنگامی صورت یہ ہوتی ہے کہ مسجد کی اشد کوئی ضرورت پڑ گئی، مدرسہ آپ کے قریب اور حالات اس کے خراب ہو گئے، اور جو طلبہ مسافر وہاں موجود ہیں ان کا کھانا نہیں بن رہا، پورا نہیں ہو رہا، تو پھر جو اہل قصبہ ہیں، شہر والے ہیں، ان پہ یہ فرض ہو جاتا ہے کہ مسجد کی فی الفور جو ضرورت ہے پہلے اسے پورا کریں۔ تو یہ حالات علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان ترک خیرا، اگر اس نے ایسا مال چھوڑا ہے تو الوصیہ، اس میں وصیت ہے، للوالدین والاقربین، والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ تو یہ پہلے حکم تھا، بعد میں وراثت کے احکامات جب تفصیلاً آ گئے، اس کے بعد پھر لا وصیت لوارث، وارث کے لیے اس وقت تک وصیت نہیں ہے جب تک باقی ورثہ راضی نہ ہوں، بالمعروف، دستور کے مطابق، حقاً علی المتقین، اور یہ متقین پہ حق ہے۔ اب وصیت کو رکھا گیا مستحب، اور اسے متقین پہ جو ہے نا حق کہا گیا، حقاً علی المتقین۔ تو متقی لوگ ہیں جو مستحبات کا خیال رکھتے ہیں، متقی لوگ ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کا کاروبار جو ہے نا پھیلا ہوا ہے، یا تھوڑا بہت بھی ہے
لیکن اس کے گھر والوں کو کوئی پتہ نہیں ہے اس نے کہاں سے پیسہ اٹھایا ہوا ہے، کہاں اس نے دینا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. اچانک جو ہے نا اگر اس کی ڈیتھ ہو جائے تو کون پھر کرتا پھرے گا. جہان آباد سے یہ مجھے فون آیا تقریباً 2 ماہ ہو گیا غالباً، بلکہ ہاں یاد ہے رمضان کی بات ہے. رمضان المبارک میں جہان آباد سے فون آیا کہ ہمارے ایک دوست جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اچانک، اور اس نے مجھ سے، جو صاحب فون کر رہے تھے نا وہ کہہ رہے تھے کہ اس نے مجھ سے بہت ساری اماؤنٹ لی تھی ادھار، قرض لیا تھا مجھ سے، اور پیسے کافی زیادہ ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ اس نے اپنے بیوی بچوں کو کسی کو بتایا یا نہیں بتایا. تو اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ اماؤنٹ زیادہ ہے تو آپ اس سے کچھ دن دیکھ لیں، اس کے بعد وہ سوگ وغیرہ سے نکل آتے ہیں، اس کے بعد آپ ان سے جا کر محبت سے ان سے پیش آئیں اور ان کے ساتھ آپ شیئر کریں، اور تھوڑا سا ویٹ کر لیں، ہو سکتا ہے وہ خود آپ سے رابطہ کریں. اگر انہیں معلوم ہوگا تو رابطہ کریں گے، اگر نہیں معلوم ہوگا تو وہ خاموش رہیں گے. تو آپ جا کر تھوڑا سا چیک کر لیں. وہ کہتے ہیں میں نہیں کہنا چاہتا. ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے، میں نہیں کہنا چاہتا، میں ان کے گھر پہ جا کے ان کے بیٹوں سے میں بات نہیں کرنا چاہتا. میں نے کہا پھر آپ اس کے لیے اصالہ ثواب کی نیت کر لیں، آپ کی مرضی آپ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا میں اگر نیت کر لوں، اگر میں یہ نیت کر لوں کہ یا اللہ میں نے اسے معاف کر دیا تو کیا مجھے ثواب ملے گا؟ میں نے کہا یقیناً ثواب ملے گا. اب ہو گیا معاملہ تو آخرت میں آپ کو اللہ پاک اجر دے دیں گے. اس طرح ہے. اب یہ تو ایک بندے کا معاملہ ہے نا کہ وہ کہتا نہیں میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن شریعت حق دیتی ہے کہ اسی لیے دیکھیں ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، اللہ پاک حفاظت فرمائے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی معاملہ کیا جائے، اسی لیے کہا گیا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب بھی کوئی معاملہ ایسا ہو اسے لکھ لیا کرو. شریعت نے کہا اس میں گواہ ڈالو اور لکھو اسے. لیکن بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ دوست ہوتا ہے، قریبی ہوتا ہے بہت زیادہ، اور وہ بندہ جو ہے نا وہ نہیں لکھتا، دے دیتا بندہ. تو اس کے لیے بھی بہرحال یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی تحریر ہونی چاہیے، یا پھر اتنا ظرف رکھے یہ سوچ لے کہ ایٹ لاسٹ ہوگا کیا. اگر بالفرض یہ سوچے کہ اگر بالفرض یہ بندہ کل کو خدا نہ خواستہ اس کو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یہ مر جاتا ہے، تو کیا میں اتنی رقم جو ہے نا اس کو چھوڑ سکتا ہوں؟ میرے اندر برداشت کی طاقت ہے، میں چھوڑ سکتا ہوں. کوئی مجھے دے گا نہیں دے گا، میں اگر چھوڑ دوں تو برداشت کر لوں گا. سوچ لے پہلے یہ بات سوچے. دوسری بات یہ سوچے کہ یہ جو بندہ آج میرے ساتھ اتنا قریبی ہے، ہم نے سنے ہیں واقعات سنے ہیں کہ انتہائی قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ مکر جاتے ہیں. جو بندہ بے دین ہو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری رشتہ داری ہے. جو بندہ بے دین ہو، بے شرم ہو، بے لحاظ ہو، وہ یہ نہیں دیکھتا، وہ مکر جاتا ہے. تو اس لیے یہ بھی سوچ لیں کہ کل کو اگر خدا نہ خواستہ یہ مکر گیا تو کیا میں جو ہے نا اس کو برداشت کر سکوں گا؟ تو اگر برداشت کر سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے کر لیں، اگر برداشت نہیں کر سکتے تو پھر اس کا پہلے جو ہے نا انتظام کرے سارا، پہلے انتظام. تو فرمایا حقاً علی المتقین، یہ تقوی والوں پر ضروری ہے کہ یہ کریں کہ وصیت لکھیں. اب اس کو چاہیے کہ بندہ میں نے اتنا پیسہ فلاں کا دینا ہے، ہر رات جو ہے نا حساب کر کے اپنی ڈائری رکھے، ڈائری پہ لکھے کہ میں نے اتنا پیسہ لیا ہوا ہے، اتنا دینا ہے میں نے. یہ روزانہ جو ہے نا اس کو اپڈیٹ اس کو کرتا رہے تو انشاءاللہ اس کو ثواب ہوگا، وصیت کے مد میں ثواب ہوگا، اسے حساب کتاب کلیئر رکھنے کے معاملے میں اسے ثواب ہوگا. فمن بدلہ بعد ما سمعہ، اس کے بعد فرمایا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بندہ وصیت کرنے لگا ہے لیکن اس کی جو ہے نا اس کا رجحان ایک طرف ہو جاتا ہے اور وہ دوسروں کا حق مارتا ہے. بیٹیوں کا حق مار رہے ہیں لوگ، بیٹیوں کا حق مارتے، وہ کہتا ہے کہ نہیں ان کو نہ دو تم لے لو. تو جو سامنے بیٹھا ہوا ہے، جو سن رہا ہے، اللہ نے فرمایا اگر سننے والا اصلاح کر دے اس میں بعد ما سمع فانما اسمه علی الذین یبدلون، نہیں اس کا بیان آگے آ رہا ہے. اس آیت میں کہا گیا فمن بدلہ، اگر کسی نے وصیت چینج کر دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وصیت کرنے والے نے وصیت صحیح کی اور اس نے کیا کیا، انہوں نے چینج کر دی. انہوں نے کہا نہیں بھائی تمہارا تو نام ہی نہیں لیا تھا، تمہارا تو نام ہی نہیں لیا تھا. اس نے وصیت کی ہے، یہ اس کو جو ہے نا کہ یار میرا جو ہے نا فلاں رشتہ دار ہے اس کو دے دینا تھا جو ہے نا 1/3. انہوں نے اس کو کہا کہ اس کو کیوں دیں، ہم سارا ہم خود ہی ہڑپ کر جاتے ہیں. فرمایا جنہوں نے وصیت کو سننے کے بعد
تبدیل کر دیا فإنما اسمه علی الذین یبدلون، تو اس کا گناہ انہیں ہے جنہوں نے تبدیل کیا ہے. جو وصیت کر گیا اس کو کوئی گناہ نہیں. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کی خوب سننے والا ہے اور حالات کو خوب جاننے والا ہے. فمن خاف من موص، جس شخص نے یہ خوف محسوس کیا وصیت کرنے والے سے جانفن، کہ یہ جو ہے نا یہ سائڈ لے رہا ذرا، ایک بندے کا زیادہ خیال کر رہا ہے، دوسرے پر ظلم کر رہا ہے، او اسمن، یا گناہ کی وصیت کر رہا ہے، گناہ کی وصیت کر رہا ہے، ظلم کی وصیت کر رہا ہے، فاصلح بینہم، تو اس نے کیا کیا، اس نے جو ہے نا وہ ان میں موافقت پیدا کر دی اور اس نے اس کو تبدیل کر کے اور صلح والی صورت بنا دی اور اچھی صورت بنا دی، اور جو اس نے ناجائز وصیت کی تھی اس نے اصلاح کر دی اس کی. فرمایا فلا اسم علیہ، اس اصلاح کرنے والے پہ کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے. تو اگر کوئی غلط وصیت کرنے لگے تو اس کو فوراً سمجھائیں کہ نہیں ایسی وصیت نہ کریں، یہ جائز نہیں ہے، کسی کا حق نہ ماریں یا غلط جگہ پہ پیسہ لگانے کی وصیت نہ کریں، سمجھائیں. اور اگر وہ غلط وصیت کر کے مر گیا ہے تو بعد میں جو اس کو چینج کر دے گا، صحیح کر دے گا، اس کو اجر ملے گا، اس کو گناہ نہیں ملے گا. تو یہ ہے وصیت کے بارے میں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ واخر دعوانا الحمد للہ.